ایک شعر ہے اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں. ایک الفاظ کہے جاتے ہیں مندر ٹھا دے مسجد ٹھا دے دل نہ کسیدا ٹامی دل وچ رب وسدا. اے تو ہی گیا ہے شعر جہلم تو ہی اے سیف الملوک دا شعر ہے. مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے جو کچھ ٹہندا ایک بندے دا دل نہ ٹاویں دلاں وچ رب رہندا. تو یہ بات ٹھیک ہے. جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کے دل کی حرمت جو ہے نا وہ اس سے بڑھ کر ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے. ٹھیک ہے, ان معنوں میں تو یہ بات ٹھیک ہے. اور اگر اس سے کسی کی اور کوئی شیطنت مراد ہے کہ جی مسجداں بھی ٹھا دو نمازاں پڑھنے کی کوئی لوڑ نہیں بس بندیاں نو خوش کرتے رہو جو این جی اوز کرتی ہیں اور اسی نام پہ صوفیانہ بھی بندے اپنے گرد لگائے تو یہ تو بالکل کفریہ مطلب ہے. اگر یہ مطلب میں ایماندار ہوں میں نے دونوں مطلب بتایا, ایک بتا کے میں کسی کی فیور نہیں کر سکتا اور ایک کا کہہ کے میں کسی کو جو ہے معاف بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا, وہ کلک ریکارڈڈ ہے یار, بار بار نہ پانی میں دانی نہ مارو. مشکات میں مکان بھاری یا منحوس ہونے کی وجہ سے گھر بدلنے والی حدیث کی وضاحت کرتے ہیں. دیکھیں جی صحیح بخاری میں ایک حدیث آئی ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جاتی ہے. بخاری شریف میں جب بھی آپ نے کوئی حدیثیں پڑھنی ہے نا ان کے سارے طرق ایک جگہ جمع کیا کریں. مکتبۃ الشاملہ میں اگر آپ بخاری کی حدیث کا نمبر دیں گے نا اس نمبر کے جتنے باقی طرق ہیں نا ان کے نمبر بھی اینڈ پہ آ جاتے ہیں. اور جو داؤد راز صاحب کا پی ڈی ایف 8 جلدوں والا ہے نا اس میں بھی نا اس کی عربی کے اینڈ پہ نا اس کے باقی طرق بھی آ جاتے ہیں. یہ جو حدیث ہے نا اس کے آپ باقی طرق بھی نکال کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز اس میں الفاظ ہیں کہ نہ بدشگونی کوئی چیز ہے نہ کوئی نوست چیز ہے, اگر نوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی, بیوی میں مکان میں اور گھوڑے میں. اگر ہوتی ان کانا, وہ تو قرآن میں آیا ان کانا للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا. تو اللہ کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے. یہ کہ اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی. جن حدیثوں میں الفاظ ہے نا کہ ان 3 چیزوں میں نحوست ہے وہ راوی کے الفاظ مسنگ ہے. بعض اوقات وہ طرق یعنی مسنگ ہوتے ہیں. بعض محدثین نے کہا وہ حدیث منسوخ ہے اور بعض نے بریکٹ میں خود لکھا ہے چونکہ باقی طرق میں آ گیا ہے کہ اگر ہوتی. اور نبی علیہ السلام تو خود کہتے ہیں جی بخاری مسلم حدیث ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اسلام تو اس نحوست اور ان چیزوں کے خلاف ہے تو کیسے کہہ سکتا ہے ان چیزوں میں نحوست ہے. اگر ہوتی تو, لیکن ان میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ کسی گھر کے اندر کسی گھر کا تنگ ہونا, کیا کسی بیوی کا نافرمان ہونا یا کسی سواری کا تنگ کرنا. جیسے گھوڑے بھی بڑے شریر قسم کے ہوتے تھے, آج کل بھی کئی لوگ ہیں بیچارے موٹر سائیکل آئے دن ٹھیک رہتے پھر خراب ہو جاتا ہے. گڈیوں والوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہتا ہے اس روپے کا ویچ ہی دئیے. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر کوئی منوست کہنا چاہتا ہے تو وہ کہہ لے, تو اس کو اگر بدلنا چاہتا ہے تو بدل دے, تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں بعض کا جنات والا ایشو بھی ہوتا ہے, اس طرح کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, تو بات یہ اس طرح کی حدیثیں بھی اسی پہ معمول ہوں گی کہ یہ منسوخ ہیں کیونکہ دوسری حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں نا. ٹھیک ہو گیا. عوام میں کچھ ایس ایم ایس گھومتے ہیں کہ اس میسج کو 10 لوگوں کو سینڈ کریں تو ایک اچھی خبر ملے گی یا مراد پوری ہوگی, جو نہیں کرے گا تو وہ نقصان. ہاں, یہ جب میسج آپ کے پاس آیا جائے نا تو آپ اس کے جواب میں لکھیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں, اور اینڈ پہ لکھیں آپ کو جو اچھی خبر ملنی تھی وہ یہ ہے. اس کا علاج یہ ہے. ظالم لوگ ہیں, جھوٹی روایات جمع کر کے اور اس طریقے سے جی 10 سیکنڈ کے اندر اتنا کریں یہ کریں, بالکل یہ ظلم کر رہے ہیں, بالکل ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈر جائیں اللہ سے. چلیے بھائی, ایک اور ہمارے یہاں وسوسہ بہت زیادہ ہے کہ کیا بلی کے رونے سے نحوست ہوتی ہے؟ اکثر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں بلی روتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی فوت ہوتا ہے. اچھا, تو اس تھوڑا سا عوام الناس کو ذرا اس حوالے سے. تو میرے بھائی ان کو بتائیں کہ بھی کئی ایسی جگہیں جہاں پہ بلیاں نہیں ہوتی ہیں تو وہاں بندے کیوں فوت ہو جاتے ہیں. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بلیاں موجود نہیں ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بلیاں موجود نہیں ہیں تو وہ کیوں مر جاتے ہیں. بالکل جھوٹا کیتا ہے. یا کوا آ جائے تو یہ ہو جاتا ہے, کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ ہو جاتا ہے, نحوست ہو جاتا ہے. کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ سائنس اس کو سپورٹ کرتی ہے نہ اسلام. سب جھوٹ. یہ سارا کچھ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی بے برکتیاں ہیں, برکات نہیں بے برکتیاں, کہ وہ چیزیں ہمارے اندر ٹرانسفر کر گئی ہیں. مرچوں کے ذریعے نظر اتارنا یہ جو وارا جاتا ہے غلط ہے, بالکل غلط ہے. یہ تو ہندوؤں سے ٹرانسفر ہو. نظر اتارنے کا طریقہ تو بتایا گیا نا, صحیح بخاری میں نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ حضرت حسن حسین کو نظر بد سے محفوظ کیا. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ
من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بچے اسماعیل اور اسحاق کو اسی ذریعے سے نظر بد سے بچاتے تھے، اور میں اپنے 2 بچے حسن و حسین کو بچاتا ہوں. ابو داؤد میں بھی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، میرے یہ کربلا والے پیپر میں بھی میں نے لکھی ہوئی ہے. تو یہ ہے. اور آخری 3 صورتیں 3 بار پڑھ کے نظر اتارنے کے لیے اور ان چیزوں سے بچانے کے لیے بہت زبردست ہے.